بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ تقریباً 2 ہفتوں سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا، میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ مجھے کافی سارے میسیجز آئے اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مجھ سے آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایکچولی ہوا یوں کہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے ریسٹ کا بولا، تو میں نے ان کی ہدایت کے مطابق 2 ہفتے ریسٹ کیے۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو، اپنے سبسکرائبر کو بہت میں نے یاد کیا، مس کیا، اور جن بھی سبسکرائبر نے مجھے میسیجز کیے میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا اور بتاتا رہا کہ انشاءاللہ جلد ہی واپس آؤں گا۔ چلیے، یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر جڑتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا کہ روحانیت اور خاموشی کا آپس میں کیسا گہرا تعلق ہے۔ روحانیت اور خاموشی، ان کا اس طریقے سے تعلق ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بڑی ہستی کے بارے میں پڑھا یا سنا، یا اللہ نے موقع دیا جب ہماری ملاقات ایسے روحانی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بات نہیں کرتے، اکثر چپ رہتے ہیں۔ اس چپ رہنے کو ہم ترک دنیا بھی کہتے ہیں، گوشہ نشینی بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت یہ بندہ کم بولتا ہے، اس نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا، کہیں کمرے میں اندر بیٹھ گیا ہے یا جنگل میں نکل گیا۔ ان ساری چیزوں کا، کوئی غاروں میں بیٹھتا ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق خاموشی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، رشی منی ہوتے ہیں، وہ مونی بابا ہوتے ہیں، وہ خود مون میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہندوازم میں ایسے ہم نے پڑھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ہم نے ان کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال مون میں چلے گئے۔ یہی اسلام میں بھی جو اسپریچولیٹی ہے، جو صوفیزم ہے، اس میں بھی ایسے بہت سارے بڑے بڑے سادھو سنت مون میں چلے گئے۔ مطلب کوئی تو 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے بھی خاموش رہا۔ اب خاموشی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، خاموشی اصل میں اس کائنات کی لینگویج ہے۔ آپ جو ہم بول رہے ہیں، کیا اس دنیا کو آپ دیکھتے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جانور، چرند پرند، سوائے انسانوں کے اور جانور اور ان چرند پرند کے باقی جو چیزیں ہیں، جسے وہ خاموشی کی زبان بولتے ہیں۔ اور وہ جب آپ ان نیچر کی جگہ پہ جائیں گے، کسی آبشار پہ، سمندر پہ، تو وہاں پہ ایک عجیب سا ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ جو سکون ہے، وہ جو خاموشی ہے، وہ سب کچھ بولتا ہے، کیونکہ یہ یونیورسل لینگویج ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگان دین نے یہ بتایا کہ جب آپ چپ ہو جائیں گے، جب آپ دھیان کریں گے یا بولنا کم کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی کمیونیکیشن پہلے کس کے ساتھ تھی؟ لوگوں کے ساتھ۔ آپ بولتے ہو لوگوں کے ساتھ، چپ ہوتے ہو تو ریسٹ آف دی ہیومن، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، اس کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ آپ جب اپنے اندر میں جھانکیں گے، خاموش ہو جائیں گے، تو آپ اپنے آپ سے کنیکٹ ہو پائیں گے۔ اپنے آپ سے کنیکٹ ہونے کا مطلب اس پوری کائنات سے جڑ جانا۔ یہ جڑنا
کوئی عام چیز نہیں ہے، پھر وہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی جو آپ نے کبھی بھی پہلے اس کا ایکسپیرئنس ہی نہیں کیا ہوگا۔ جب ہم چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، تو ہمارے والدین نے ہمیں جب بولنا سکھایا، وہ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے، ہمارے کانوں میں ان کی آوازیں ٹکرا رہی ہوتی تھی، تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئیں۔ جو کمیونیکیشن انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہوا۔ لیکن اگر کسی بھی بندے کو، میرے جیسے آپ کو، کسی ایسے ملک میں بھیج دیں جہاں پہ آپ لینگویج نہ سمجھ پائیں، تو آپ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ ایسے ہمارے دوست ہیں، کوئی جاپان گیا، کوئی تھائی لینڈ، تو کسی نے بتایا، کوئی نائجیریا گیا، تو وہاں پہ جو لینگویج تھی شروع میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک دوسرے کو، لوگ کیونکہ انگریزی بول ہی نہیں رہے تھے، وہ وہاں کی مقامی جو لینگویج ہے، ریجنل لینگویج، وہ بول رہے تھے۔ جب وہ ریجنل لینگویج بول رہے تھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، تو وہ بالکل چھوٹے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تو شروع میں جب آپ خاموش ہوں گے، یہ میں اس لیے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ شروع میں خاموشی اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنے اندر میں کیا ہو رہا ہے یا باہر خاموشی کیا ہے، آپ تھوڑے پریشان بھی ہوں گے، آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں گے، آپ کہیں گے میں کیا کر رہا ہوں، اندر میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، بچے کی طرح۔ لیکن تھنگس ٹیک ٹائم، چیزیں وقت لیتی ہے۔ آپ جیسے پیدا ہوئے تھے، 2 سال آپ کو لگیں، 2.5 سال کچھ سمجھنے اور بولنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ 3 دن یا 1 ہفتہ ہم مون میں بیٹھتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ یہ روحانیت کی لینگویج ہے، خاموشی۔ اب روحانیت سمجھنی ہے تو خاموشی سے سمجھنا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ خاموشی اختیار کریں، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ بات کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ جاتی ہے، آپ کی سمجھ، آپ کی سوچ، آپ کی وسعت، جو سوچ کی ایک وسعت ہے، وہ پتہ نہیں کہاں نکل جائے گی، اور اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ جب آپ خاموشی کو سمجھنے لگیں، جب آپ آہستہ آہستہ طوطلا بولنا شروع کریں، جیسے ہم بچپن میں طوطلا بولنا شروع کرتے ہیں، بالکل ایسے بولتے ہیں کہ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتے نا، تھوڑا سمجھتے ہیں، آگے والے کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی ماں کو، باپ کو، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھ آتی۔ تو یہ دھیان کر لیں، سمجھ لیں کہ روحانیت میں جب مون ہو جائیں گے، جب خاموشی اختیار کریں گے، تو یہ 1-2 دن یا 1-2 ماہ کی کہانی نہیں، اس میں بھی آپ کو 1 سال، 2 سال، 3 سال لگیں گے پورا چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن آپ تیار کتنے ہیں، آپ ڈیڈیکیٹڈ کتنے ہیں، آپ کے اندر وہ شوق، وہ ذوق، وہ معرفت الہی حاصل کرنے کی وہ جو جستجو ہے وہ کتنی ہے، یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ کا دل کرے کہ روحانیت سیکھوں تو یقین مانیں خاموش ہو جائیں، اپنی انا، اپنے آپ کو بھول جائیں، کہیں پر بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے۔ آپ کی خاموشی دوسروں کو بتا دے گی۔ خاموشی کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو کچھ بھی نہیں آتا اس لیے خاموش ہیں، دوسرا اس لیے خاموش ہیں کہ سب کچھ پتہ ہے۔ اب آپ کو پہلی کیٹیگری پار کرنی ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ جب کچھ بھی نہیں آتا والی کیٹیگری آپ پار کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، سب کچھ آتا ہے، وہاں تک پہنچ جائیں گے اور بات کم کر لیں گے۔ خاموشی آپ کو وہاں تک لے جائے گی، اس کی پرواز بہت اونچی ہے۔ جیسے پیاس پانی پینے سے ہی بجھتی ہے، پانی
رٹنے سے پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ کسی نے کہا تھا کہ جو پانی کے نام کو پانی جانے وہ نادانی ہے، جو پانی کے نام کو پانی جانے وہ نادانی ہے، پانی پانی رٹتے رٹتے پیاسا ہی مر جائے۔ مطلب آپ نے پانی کو ہی، پیاس کو ہی وہ پانی سمجھ لیا جو آپ کی پیاس بجھائے گی، تو آپ صرف رٹتے رہیں گے۔ اس کو اسم کے کانی کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایکسپیرینس کرنا ہے، ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے خود، تو انشاءاللہ اس چیز کی جو رزلٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت آئے گی۔ امید کرتا ہوں میں جو کہنا چاہتا تھا، جب آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا، وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔